بین الاقوامی پینل برائے موسمیاتی تبدیلی IPCC کے تحت دنیا بھر کے سائنسدان تصدیق کر چکے ہیں کہ پچھلے 150 سالوں میں زمین کی آب و ہوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے واضح اور اہم تبدیلی گلوبل وارمنگ یعنی زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہے۔ ان کے مطابق 1860 سے اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو گرم ترین دہائی 1990 کی تھی، جبکہ 2005 گرم ترین سال تھا۔ نتیجتاً برفانی تودوں کے پگھلنے، سمندری سطح کے بلند ہونے اور طوفانوں میں تیزی اور موسم میں شدت جیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی دراصل انسانی سرگرمیوں، نامیاتی ایندھن کے استعمال اور آبادی میں اضافے، صنعت کاری اور شہروں کی طرف رخ کرنے کے باعث جنگلات کے کٹاؤ کا نتیجہ ہے۔ یہ انسانی سرگرمیاں گرین ہاؤس گیسوں خصوصاً کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے فضا میں حرارت جذب ہو جاتی ہے اور زمین کی سطح گرم ہو جاتی ہے۔ ماحول جو ہے وہ ہر جاندار شے پر اثر کرتا ہے، اور جو موسمیاتی تبدیلی ہے سب سے زیادہ اثر انداز یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا مین جو سورس ہے موسمیاتی تبدیلی کا یہ ہمارے سبزے ہیں، جس کو ہم درخت کہہ لیں یا پھر میدان سبز کہہ لیں، پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ ہیں سبزے۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جو ہیں وہ اسی لیے وہ تبدیل ہوتے ہوتے آ جاتے ہیں۔ میں نے آسٹریلیا میں دیکھا ہے کہ وہاں ہر سال جو ہے وہ جنگلات کو آگ لگ جاتی ہے، اور وہاں مجھے دیکھ کر یہ حیرت ہوئی کہ جنگلات کو آگ لگنے کے باعث بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن میں نے جب دیکھا اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو فائدوں میں مین چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال جو ہے وہ سبزہ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ دھواں چھوڑتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو نقصانات وہاں اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ جو اوزون کی تہہ ہے وہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ آتی ہیں، وہاں جلد تک جو ہے وہ جلد سے جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان جیسا برصغیر کا خطہ ہے، یہاں پہ بھی کچھ سالوں سے جو ہے وہ آ رہی ہیں چینجز، ماحولیات کافی اثر انداز، جیسے کہ ابھی دیکھا ایک ہفتہ پہلے مری جیسے شہر میں ابھی برف باری ہوئی ہے، اور یہاں پہ بھی سرد ہو، اب یکدم یہ دیکھیں 40+ ٹمپریچر ہو گیا ہے۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہ انہی کی بدولت ہے، اسی ماحول کی بدولت ہے۔ ہم جو ہے پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ ہم آبادیاں بڑھاتے جا رہے ہیں، جبکہ سبزہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس جو اور اس کے ساتھ دوسری گیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کا اثرات جو ہے وہ اس شکل میں آتے ہیں، اور ان ایون سی اور انپریڈکٹیبل جو ہے وہ اب موسمیاتی ایپس جو ہیں وہ بہت کچھ بتا دیتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ بھی فلاپ ہو جاتی ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ تو کلیکٹ کرتی ہیں نا ڈیٹا، تو اس وجہ سے کرتے ہیں، لیکن ہوا کا دباؤ، نمی، یہ سارے اثرات جو ہیں وہ انسانی زندگی پہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری معیشت پہ بھی پڑتے ہیں، ہماری صحت پہ بھی پڑتے ہیں، اور ہماری توانائی کے جو ذرائع ہیں اس پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں زمین 0.740 سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم ہو چکی ہے۔ زمین کی گرم سطح سے حرارت سمندروں تک پہنچتی ہے، برف پگھلاتی ہے اور دنیا بھر کے موسم کو معمول سے مختلف کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ 20ویں صدی کے دوران عالمی پیمانے پر سمندری سطح 10 تا 20 ملی میٹر بلند ہوئی، اور برف سے ڈھکے ہوئے حصے میں 1960 سے 10% کمی ہوئی، جس میں پہاڑی اور براعظمی برفانی تودوں کی 5 کلومیٹر حرکت بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے قطب شمالی کی صورتحال خاصی سنجیدہ ہے، جہاں برفانی سطح ختم ہونے کا عمل عالمی تناسب سے کہیں زیادہ تیز ہے، اور پیش گوئی کی جاتی ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو 100 سالوں میں قطب شمالی کی گرمیوں میں برف نہیں ہوا کرے گی۔ IPCC کے مشاہدات کی اہمیت تاحال اپنی جگہ، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم انسانوں پر اس کے اثرات ہیں۔
ان اثرات میں قلت آب، غیر محفوظ خوراک اور سمندری سطح پر بلند ہونے سے برفانی جزیروں پر آباد قوموں کی غرقابی، موسمی واقعات میں انتہائی شدت، صحت کے خطرات اور ماحولی نظام اور حیاتی تنوع کو پہنچنے والا نقصان ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ایسے مسائل ہیں کہ جو کہ ہر ملک کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح پاکستان بھی ان مسائل کا شکار ہے، جس میں فصلوں کا اچانک موسم کا یکدم بہت زیادہ گرم ہو جانا، گلیشیئر کا بہت زیادہ پگھل جانا، اور اچانک جو ہے بارشوں کا بہت زیادہ ہونا، اور اسی طرح جو سیلاب آتے ہیں اور جتنے بھی یہ زلزلے آتے ہیں، اس سے جو ماحول پر اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح جو یہاں پر جو آب و ہوا ہے اس کی وجہ سے جو انسانوں پر اور ہماری فصلوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں بطور کسان یہ بھی مشورہ دوں گا سائنسدانوں سے کہ یہاں پر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، ایوب ایگریکلچر ریسرچ ادارے ایسے ہیں کہ جو ایسے بیج تیار کریں جن کا ماحول پر بالکل وہ برداشت کر سکیں، اور اس میں کسانوں کو بھی نقصان نہ ہو اور ہمارا ماحول جو ہے وہ بھی بہترین رہے۔ تو یہ یہاں پر ریسرچ ہو بھی رہی ہے، اس پر آلریڈی زرعی یونیورسٹی بھی کام کر رہی ہے، ان کا سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی جو ہے وہ مرکز اسی زرعی تحقیق کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایسے بیج تیار کریں گے جو ماحول کے لیے اور ہمارے کسانوں کے لیے بہترین ہوں گے۔ کسی بھی آفت کے اچانک آنے کی صورت میں اس کے نتائج کہیں زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں، جبکہ اگر اس بارے میں پہلے سے شعور اور تیاری موجود ہو تو اثرات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں ساحلی علاقہ ہونے کے باعث سندھ میں آب و ہوا کی تبدیلی سے برفانی تودوں کے پگھلنے کی وجہ سے پانی کی دستیابی، قلت آب کے باعث کاشتکاری، پانی کی عدم فراہمی کے باعث ڈیلٹا اور سمندری سطح میں بلندی کے باعث بندرگاہوں پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ان اثرات بارے قبل از وقت آگاہی سے تباہی میں کمی اور آفات کے لیے پہلے سے تیاری میں بھرپور مدد ملے گی۔ موسمی تغیرات کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے اقوام عالم کو ایسی مربوط اور مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی کہ جسے بروئے کار لا کر کلائمیٹ چینج کے خطرناک حالات سے ڈٹ کر مقابلہ ہو سکے۔ محمد نسیم شاہ، N4 نیوز۔